بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، کل میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سائفر کے اوپر جو ہو رہی ہے اس میں کل شرکت کر رہا ہوں، اور میں سارا وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا تیار ہوتا ہوں جیل جانے کی، کیونکہ جو منسٹر انٹیریئر کا رانا ثناء اللہ ہے جس کے نیچے ایف آئی اے ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ بیٹھا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے ہم یہ سائفر کے اوپر۔ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں، جنگل کا قانون ہے، جسے مرضی چاہو جیل میں ڈال دو۔ بیچارے کتنے لوگ ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے، وہ جاتے ہیں عدالتوں میں، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں کہ وہ کیس نہیں سنتے، پھر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک کیس سے اگر جج ان کو بیل بھی دیتا ہے وہ پھر پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن عورتوں کو، یعنی ان کے بچے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور یعنی پرامن احتجاج کرنے پہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قانون تو ہے ہی نہیں، تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں پہلے آپ کو آگاہ کر دوں، کیونکہ میڈیا سارا کنٹرولڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری طرح انہوں نے ساری ٹی وی چینلز کو پی ٹی وی بنا دیا، اور پی ٹی وی میں بالکل وہ جو یہ پروپیگنڈا چاہتے ہیں وہ آتا ہے۔ اور میں پھر آج یاد کرانا چاہتا ہوں کہ قوم ان سارے صحافیوں کی طرف دیکھ رہی ہے، میڈیا ہاؤسز کی طرف دیکھ رہی ہے، جنہوں نے ہمارے دور میں تو پوری جہاد کی تھی آزادی صحافت، اور اتنی سی بات ہوتی تھی، گالیاں بھی ہمیں پڑ رہی ہوتی تھی، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم میڈیا کے اوپر کوئی بڑی سختی کر رہے ہیں۔ تو ذرا موازنہ کریں، تھوڑے دیر قوم تو کر ہی رہی ہے کہ آپ کی یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن قوم یہ یاد رکھے گی کہ کون سے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ عمران ریاض کو یاد رکھے گی یہ ساری قوم، کہ وہ کم از کم اپنے موقف پہ کھڑا رہا۔ اس ملک کے اندر جو صحافی ہوتے ہیں، جو ایک جہاد کرتے ہیں حق اور سچ کے لیے، جس طرح ارشد شریف تھے، قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، ارشد شریف شہید کو۔ وہ جو 4 جرنلسٹ ملک سے باہر چلے گئے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کسی پریشر میں آ کے رائے حق سے نہیں اترے۔ وہ جن کو یہاں ماریں پڑوائی گئیں، ذلیل کیا گیا، اور وہ جن کے بڑے نام ہیں اور پرانے صحافت میں نام ہے، ہم تو قوم ان کو بھی دیکھ رہی ہے اور ان کو سلام کر رہی ہے، اور ان کو بھی دیکھ رہی ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں۔ تو میں ایف آئی اے کا ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیس ہے کیا۔ نہ تو ابھی تک مجھے کوئی کویسچنر ملا ہے کہ یہ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ لکھا یہ ہوا ہے کہ جی اپنے ساتھ ڈاکیومنٹس لے کے آئیں۔ مجھے یہی نہیں پتا کہ آپ نے پوچھنا کیا، تو ڈاکیومنٹس میں کیا لے کے آؤں؟ اور پھر سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر تو فیصلہ کر بیٹھا ہے، وہ تو جج جوری ایکسیکیوشن ہے کہ جیل میں ڈال لیں اس کو۔ تو آپ کے لیے ایشو ہے کیا؟ سائفر، پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں، سائفر ہوتا کیا ہے؟ ایک خفیہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، خفیہ جو پیغام بھیجا جاتا ہے، پاکستان کے ایمبیسڈرز جو فورن آفس کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ ایک خفیہ کوڈ کے مطابق بھیجتے ہیں، اس کو سائفر کہتے ہیں۔ تو وہ جو سائفر ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سمجھنا، وہ واقعی اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتہ چل جائے تو سارے جتنے بھی آپ کے ایمبیسڈرز خفیہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں فورن آفس باہر کی دنیا سے، وہ سارے پبلک ہو جائیں گے، جس طرح وکی لیکس کے اندر پبلک ہو گئے تھے۔ یاد رکھیں، وکی لیکس میں امریکن ایمبیسڈرز جو ڈاکیومنٹس بھیجتے تھے، جو کمیونیکیشن بھیجتے تھے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، وہ سارے پبلک ہو گئے تھے، اور اس میں کئی انکشاف ہوئے، جس میں دیکھنے والا جو پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدان وہ کیا باتیں کر رہے تھے ایمبیسڈر سے، وہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ کتنے دوگلے تھے۔ اور انہوں نے، میں یہ اللہ کا شکر ہے میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے سے بات کرتا ہے، وہ پبلک سے کرتا ہے، باقی انہوں نے کہا باقی جتنے پولیٹیشین ہیں وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، پبلک میں جا کے کچھ کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ سائفر کو سیکرٹ رکھنا بڑا اہم ہے۔ تو کیا عمران خان نے وہ جو سائفر جو کوڈ تھی اس کو پبلک کیا؟
اب یہ آپ سمجھ جائیں کہ جو سائفر آتا ہے فورن آفس کے اندر وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا, وہ صرف فورن آفس میں رہتا ہے, وہ چوری نہیں ہو سکتا, وہ فورن آفس میں پڑا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آرمی چیف, ISI کا چیف, اور پھر ایک جاتا ہے اس کا جو جاتا ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس, یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا. یہ سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے. تو سائفر فورن آفس میں رہتا ہے, وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے, نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر, ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن بتاتی ہے ان کو, فورن آفس کو. تو پہلے تو یہ سائٹ پہ کر دیں کہ سائفر کا جو کوڈ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا, کسی نے نہیں وہ دیکھا, بشمول پرائم منسٹر کے, ہم نے کسی نے نہیں وہ دیکھا. ہمارے پاس وہ آیا کہ وہ سائفر کے اندر ایمبیسڈر اسد مجید اور ڈونلڈ نون نے کیا بات چیت کی, وہ ہمارے پاس آیا. اب سب کے لیے وہ میں نے بڑے احتیاط سے اس کو جب میرے سامنے آیا تو بڑے ہم نے احتیاط کی. کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے اس کو فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم یہ پبلک نہیں, ابھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, کیونکہ OIC کی کانفرنس تھی پاکستان میں 22 اور 23 مارچ کو, تو سائفر آ چکا تھا 6 مارچ کا. ہم نے اس کانفرنس کی وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ باہر سے منسٹر آ رہے ہیں اور شور میں جاتا ہے اس کا, تو ہم نے کہا ملک کو نقصان پہنچے گا. حالانکہ جو سائفر کے اندر چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں, اس سے بڑا نقصان ملک کو کیا پہنچنا تھا کہ پوری سازش ہوئی گورنمنٹ گرانے کی, رجیم چینج کی. 27 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا, جو سائفر کے اندر پیغام تھا تو وہ میں نے بتایا. اور میں نے تب بھی محتاط رہا, میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو ہے, میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ نہ خراب ہو جائیں. اس کے بعد میں نے کیبنٹ میں رکھا, کیبنٹ کے سارے ممبرز کو بتایا گیا کہ یہ سائفر آیا ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کتنی بڑی اس ملک سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک آفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی, تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی, اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. یہ تھا سائفر میں.